بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ آج ندھی اور حیدی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ بہت دھوم دھام سے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے اور بڑی ماما ان کی تو خوشی ہی دیدنی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی ہوں۔ تم سے پوچھا میں نے؟ اس نے پلٹ کا ایک سرپا ہوتے ہوئے کہا۔ رنگ لال رنگ کے شرارے کے اوپر زرد رنگ کی کرتی پہنے بڑے سے اوڑی دوپٹے میں جلملاتے گوٹے کی پھلکاریاں، بالوں کو لمبے سے پراندے میں باندھے، کچھ لٹو کو چہرے پر گرائے، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں آویزاں کیے۔ بلا شبہ وہ ہر لحاظ سے کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتی تھی۔ تعریف پوچھنے پر کی جاتی ہے کیا؟ احمد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرو۔ کشمش نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ میرے سارے مطلب تم سے ہی نکلتے ہیں۔ اس نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت کرتا ہوں تم سے۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے لٹ کو کان کے پیچھے کرنا چاہا۔ اپنی اوقات میں رہا کر، محبت اور ہوس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہاری نظروں کی کمینگی تمہاری ہوس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ تیاری کر لو پھر میری ہوس کو برداشت کرنے کی، اس نے کمینی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا۔ کشمش اگر کسی کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہے تو وہ بیمو ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کسی کتے بلے کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا چبا کر ادا کیا تھا، اور جانے کو مڑی وہ بیمو جس کے فلک کو بھی نہیں پتا کہ اس کی بہن پلس کزن اس کو شدت سے چاہتی ہے۔ وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالتا؟ اس نے اس کے موڑتے ہی کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گی، اور تم فکر نہ کرو، گھاس بھی میں ہی ڈال دوں گی۔ تم بس میرے بچوں کے چاچو پلس ماموں بننے کی تیاری کر لو۔ چاچو بیمو کی طرف سے اور ماموں میری طرف سے، سمجھے بھائی جان؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا، اور اس ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے چلے گئی۔ یار فجر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں؟ میرے لیے تو نہیں آ رہی نا تم واپس؟ تم تو مشی کے لیے آ رہی ہو۔ اتنے سالوں سے جب میں بلا رہی تھی تب تو نہ ہی تم۔ اس نے گلے میں دوپٹہ پہنتے ہوئے ناراض انداز میں کہا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میرا اور مشی کا پورا پلان اس سال کلاس میں آنے کا تھا۔ وہ تو چہابیہ کی ڈیتھ کی وجہ سے اس نے بات ادھوری چھوڑی تو تمہاری مانسٹر بائی نے اجازت دے دی۔ اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ آپ نہیں جانتی، دعا غیر کچھ کہے اور اس کا بھائی نہ مانے، ہو سکتا ہے ایسے کچھ؟ اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم بھی تو سیدھی سیدھی چمچی ہوئی اپنے بھائی کی، اس نے سینڈل کے اسٹرپ باندھ کرتے ہوئے کہا۔ اس حساب سے تو پھر آپ پتیلی ہوئی، کیونکہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیریسلی یہ مذاق تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں مس پتیلی، یہ حقیقت تھی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دعا کی بچی، تم نہ وہی مرو جہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ آگے تمہارا بھائی کیا کام تھا میری جان ہلکان کرنے کے لیے، جو تم بھی اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ دعویٰ بولنے والی ہو؟ وہ تو اپنے نئے نام مس پتیلی کا سن کا شاک سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اب پرماننٹ آپ پر دعویٰ بولتی رہوں گی، کیونکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہائے میری قسمت، بری پھنسی میں۔ تو تم ایسا کرو، وہیں رہو، اس نے اپنی فائل پکڑتے ہوئے کہا۔ نانا، جب ایک بار جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو یا تو غازی بن کر لوٹتے ہیں یا شہید۔ اس نے ڈائلاگ مارا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے میرے ہاتھوں شہید ہونے کا، اس نے روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو تم میرے بھائی کو کر چکی ہو اپنی اداؤں سے، اور وہ ہو بھی چکے، اس نے اسے چھیڑا۔ تم زیادہ دادی اماں نہیں بنتی جا رہی، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار پھپھو بنا دو بس، باقی سب میں خود بن جاؤں گی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور وہ جس نے پانی کا ابھی ایک گھونٹ ہی بڑا تھا اسے زور کا چھو لگا تھا، اور دعا کا اس کی حالت امیجن کر کے ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ آنا بھی نے اٹھ کر اس کی کمر مسلی تھی، وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے کہا۔ دعا کی بچی فون رکو، اس نے کھانستے پہ فون بند کر دیا، اور ادھر دعا صاحبہ ہنس ہنس کے بے حال۔ کیا ہے فجر بچی جو ایسے ہی کرتی ہو؟
اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو دیکھ کر پریشان ہے. کچھ نہیں ہے انابی، میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں آئیے بیٹھیے. اس نے واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا آپ کو آنے کی کال آئی. وہ اور دعا پرماننٹ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں. اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا. ہاں رات ہی دعا نے بتایا تھا. بے صبری ہے. وہ تو ان کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی. انا بھی مجھے آج اسلام آباد جانا ہے، بشی کو ریسیو کرنے نہیں جا سکوں گی. اس نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے کہا. جانا ضروری ہے؟ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا. جی انا بھی جانا ضروری ہے، نہیں تو میں خود لینے جاتی اسے. اس نے ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے کہا. چاچی کے کب جانا ہے؟ آفس سے سیدھا شاید چلی جاؤں. اس نے انہیں اطلاع کیا. اچھا واپسی کب ہے؟ کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ انہوں نے کپ رکھتے ہوئے کہا. زان کے ساتھ. رات میں ہی واپس آ جائیں گے. 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے بس. اس نے عام سے انداز میں کہا. اذان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سوچا تو مالی سے کہہ دینا مشی کو ریسیو کر لے. بالکل نہیں، اس چلغوزے کا نام بھی مت لے. میرے سامنے اس کو غصہ آیا تھا. ہو گیا ہے فجر. اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اذان آ رہا ہے یا نہیں. اور تمہیں اذان کا پتہ تو ہے. کچھ کہتا کچھ اور کرتا کچھ، اور سب سے زیادہ کام بھی علی ہی تمہاری آتا ہے اور تم بلا وجہ اس سے منہ پھلا کر بیٹھی ہو. انہوں نے اسے سمجھایا. نہیں انا بھی، یہ سب ایک جیسے ہی ہیں، سب ملے ہوئے ہیں. آپ نہیں جانتے ان کو. اس نے اٹھتے ہوئے کہا. تو اس کا پھر بھی قصور نہیں. انہوں نے پھر سمجھایا. لیکن میں پھر بھی ناراض ہوں اس چلغوزے سے. آپ فکر نہ کرے، میں ہادی کو بولوں گی، وہ ریسیو کر لے گا، پریشان نہ ہو. میں چلتی ہوں. اس نے ان کا گال چومتے ہوئے کہا. اچھا اگر حافظ سے ہی سیدھا گئے تو مجھے کال کر کے بتا دینا. جی بتا دوں گی. وہ باہر کی جانا بڑھ گئی. پلیز نا انکل، میں کون سا اس کو اغوا کر لوں گا؟ بیوی ہے وہ میری. اس نے ریکویسٹ کی. نہ بابا نہ، کیوں؟ مجھے بڑی جوانی میں مروانا ہے. انہوں نے صاف انکار کیا. کون سی جوانی؟ خدا کا خوف کرے انکل. اس نے اس کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں تو کیا ہوا؟ دل کو جوان ہونا چاہیے. انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا. پلیز نا انکل، میں کہہ رہا ہوں نا، اسے نہیں پتہ چلے گا. آپ پر تو بات بھی نہیں آئے گی. اس نے پھر سے ریکویسٹ کی. اسے کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ اس نے مجھے کچا جبا جانا ہے. جب اسے پتہ چلے گا. واپسی کی ٹکٹ ریزرو نہیں ہوئی. انکل پلیز، آئی وانٹ ٹو گو لانگ ڈرائیو ہر. پلیز نا، آپ میرے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں. اس نے التجا کی. اوکے بٹ. انہوں نے تنبیہ کی. یس شور انکل اینڈ تھینک یو سو مچ. اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا. یا تو ایک کام کرے گا، میں تھوڑا بزی ہوں، تم فجر کی کزن کو پک کر لو گے ایئرپورٹ سے. اس نے علی کو کال کر کے کہا. تم لوگ ایسا کرو، مجھے ڈرائیور کی جاب پر ہی رکھ لو. اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو. پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں نہیں جا رہا، خود لے کر آؤ. اس نے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی تھی. وہ ہادی ہونکو کے طرح موبائل دیکھتا رہ گیا. وہ دلہن بنی اطلاع عروسی میں بیٹھی تھی. اپنے سارے جملہ حقوق حیدری کے نام لکھوا دیے تھے. کسی کی انچاہی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے کی تکلیف شاید جس پر گزرتی ہو وہی بہتر جانتا ہے. یا اللہ پلیز میری زندگی آسان کر دے. پلیز، میں نے سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا ہے. میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہے. پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. وہ لرز کر رو رہی تھی. یا روتے ہوئے لرز رہی تھی، اس کا فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا. نکاح ہونے تک اس نے دل سے دعا کی تھی کسی موزے کی کہ کوئی موزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، مگر ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور ربی ہوتا ہے. اس کا حیدی کی زندگی میں شامل ہونا لکھا تھا. سو وہ مقصود ٹھہرا. کتنے بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے. ابھی اپنے ہم سے جنگ لڑ رہی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز نے چونکا دیا تھا. اس نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا تھا اور سر جھکا لیا تھا. اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. کون سے ناکردہ جرموں کی سزا اس کے حصے میں آئے گی. وہ اندر آیا اور اس پر کوئی بھی نگاہ غلط ڈالے الماری کی طرف بڑھ گیا اور سلیپنگ سول لیے واش روم کی طرف قدم بڑھا دیے. ندی کی نظروں کے آگے وہ سارے لمحے ہیں جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر تکلیف دی. اس نے شدت سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجی. کیا یہ پھر مجھے تکلیف دیں گے؟ نہیں، میں چینج کر لیتی ہوں. ویسے بھی مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہیں غصہ ہی نہ کرے کہ میں کون سا ان کی من چاہی بیوی ہوں. وہ سوچتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی. ریڈ اور گرین کلر کے لہنگے میں نفاست سے کیے میک اپ میں وہ غضب دار رہی تھی. اس کی خوبصورتی دیدنی تھی. جب ہی تو بڑی ماما اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی. کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنے کان کا بندہ اتارا تھا. بھی
ہاتھ دوسرے بندے کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ اسے باتھ روم سے اس کے نکلنے کی آواز آئی۔ اب وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا تھا۔ اس نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اپنے دوسرے کان کا بندہ اتارا۔ ہاتھوں کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب پیچھے کھڑے ہونے پر نروس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے کا نیکلس اتارتی، ہیدی کے ہاتھوں کی حکمرانی اس کی گردن تک ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ ایک دلہن اتنا سجتی سنورتی کس کے لیے ہے؟ اس نے سرد لہجے میں مرر سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کی، اس کے ہاتھوں کے لمس پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب اس نے اس کی گردن کو اسی ہاتھ سے دبوچ کر اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ شوہر کے لیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو میں کیا ہوں تمہارا؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ شوہر تو کیا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو کھینچ کر پھینکا تھا۔ دوپٹے کے ساتھ لگی پینس اور اس کے بال دونوں میں کھچاؤ کی وجہ سے اسے اچھی خاصی تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اسے ڈبڈباتی آنکھوں سے بے یقینی سے دیکھا۔ بولو یا گونگی ہو گئی ہو؟ کس نے حق دیا تھا کہ میرے دیکھے بغیر تم اپنا حلیہ بگاڑو؟ وہ پھر سے داڑا تھا۔ وہ مجھے لگا، کیا لگا تمہیں؟ ہاں، کون ہے وہ؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون ہے وہ جس کے لیے آنسو بہا رہی ہو، جس کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، میں تو بس اس لیے انکار کر رہی تھی، آپ یہ رشتہ نہیں چاہتے تھے۔ میں نے آپ کی اور بڑی ماما کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ بند کرو رونا، زہر لگتی ہے مجھے یہ آنسو بہاتی لڑکیاں۔ حلیہ درست کرو اپنا اور بیڈ پر پہنچو، اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ مجھے کشمش کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اور وہ جو بیڈ کی طرف بڑھا تھا اس کی فرمائش سے ان کو اس کا پارا ایکسٹریم لیول تک پہنچا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ پھر سے کہنا۔ میں بڑی ماما کو سب بتا دوں گی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، آپ نے مجھے ہینڈ پر بھی ہرٹ کیا اور جہاں بھی۔ اس نے مڑ کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حیدری کی نظر اس کی گردن پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ پیچھے سے گہرے گلے سفید رنگت پر ریڈ کلر کا اٹھا اس کی گردن دمک رہی تھی۔ اس کا پل میں دل بے ایمان ہوا تھا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، اس نے پلٹ کر پھر سے کہا۔ میٹھے میٹھے سے میک اپ میں روئی روئی آنکھیں، اس پر دلکش سراپا وہ ڈگمگا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا بے قصور تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، بہک رہا تھا۔ یا نکاح کی طاقت ہی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھے میں بڑی ماما کو اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا، بیڈ پر لا کر بڑے آرام سے لٹایا تھا۔ کیا بڑی ماما کو؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے نقوش میں بہک رہا تھا۔ میں بڑی ماما کو بتا دوں گی۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اپنا پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ اب بتاؤ گی؟ وہ اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ پلیز چھوڑیے مجھے کشمش کے پاس جانا ہے، اپنے روم میں جانا ہے۔ وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے بولی۔ سلاتا ہوں تمہیں میں کشمش کے پاس، اب یہی ہے تمہارا روم، اور سویا تم میری باہوں میں کرو گے اب۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی اور وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل آئی تھی، مگر فجر کی بیجی کی تصویر والا انسان اسے کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ اس سے تو اچھا ہوتا میں خود ہی ٹیکسی لے کر چلی جاتی۔ اس نے بڑی بڑی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے سوچا۔ ہائے، اس سے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ آپ مشال شاہ ہیں؟ آئی ایم ہادی فجر کا بھائی۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا اور اس کی آگے چلنے لگی۔ اس نے میرے سے پہلے خطاب دیا تھا۔ ایکچولی فجر کو کام تھا، اس لیے اس نے مجھے بھیجا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے اپنے موبائل سے ہیڈ فون اٹیچ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ یس جیسیکا، آئی ایم ان لاہور۔ مطلب ہادی کو اس کے سوال سمیت اگنور کیا اور پھر وہ پورے رات سے اس جیسیکا نامی بلا سے باتیں کرتے رہی۔ گاڑی گھر میں رکتے ہی وہ گاڑی سے اتری اور اندر چلے گئی، بغیر اسے تھینکس کیے، بغیر اپنا سامان یا ہادی کو مزید گھسایا تھا۔ اس کا سامان لے کر جب اندر بڑھا تو وہ نبی سے مل رہی تھی۔ اس نے بھی انہیں اسلام کے ان سے پیار لیا۔ کیسے ہو ہادی بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ نہیں آنا بھی، مجھے میٹنگ پر جانا ہے، پھر کبھی حاضر ہوں گا، اجازت دیں، وہ کہتا ہوا واپسی کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کا
شانہ تھپکتے ہوئے کہا، سوری بیٹا، میں اور فجر تمہیں پک کرنے نہیں آ سکے۔ انابی نے کہا، کوئی بات نہیں انابی۔ اس نے ان سے لپٹتے ہوئے کہا، انابی آپ کو حق کر کے ماما والی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے برائی آواز میں کہا، بیٹا روتے نہیں، انہیں پڑھ کر بخشا کرو، سب رشتے دائمی ہوتے ہیں اور آپ کی طرف تو ہم سب نے ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ ماما کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، پاپا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے میں خود زندہ لاش بن گئی ہوں، بس قبر میں اترنا رہ گیا ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا نبی، میرا کہیں دل نہیں لگتا، کسی ایکٹیویٹی میں، نہ دوستوں میں، نہ نماز میں، نہ میوزک میں، نہ شور میں، نہ تنہائی میں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، انسان خود اپنے اندر بہت بڑی قبر ہے، جسے کبھی کبھی نہ تو کسی ساز زندے کے ساز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی پھول کی خوشبو کی، نہ کسی دکھ کی اجرت میں ملے خوابوں کی فنا سراب زندگی، عذاب، دکھ، درد، صبر، عذابوں سے اپنی جنگیں لڑتے آئے ہیں، ازل سے اپنی جنگیں لڑتے آئے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ جانا کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی نہیں، بکھرنے سے سمیٹنے تک کا سفر بندے اور رب کے درمیان والے معاملے میں تھا اور رہے گا۔ انابی نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، میری جان، ہم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، خود کو وقت دو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ یہ کس مس ایٹیٹیوڈ کو تم نے مجھے لینے بھیجا تھا؟ اس نے شاہ ہاؤس سے نکلتے ہی فجر کو کال کی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن کو لاسٹ ٹائم چیک کر رہی تھی جب اسے ہادی کی کال آئی۔ ہاں ہاں کی بچی، اتنا ایٹیٹیوڈ تمہاری مس مشال کاظم میں تھا، اتنی انسلٹ کبھی نہیں فیل ہوئی۔ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ یار ہادی بھائی، اس کی نیچر ہی ایسی ہے، وہ تھوڑا شرمیلی ٹائپ ہے، کم ہی گلتی ملتی ہے کسی سے اور کم ہی دوست بناتی ہے، بس مطلب کی بات تک ہیلو ہائے رکھتی ہے۔ اس نے اس کی نالج میں اضافہ کیا تھا۔ ویٹ ویٹ، ابھی تم نے کیا کہا؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ کیا کہا میں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا، یار ابھی تم نے کہا کہ وہ شرمیلی ٹائپ ہے اور ہمارا علی وہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، تو کیا مطلب؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب کیا؟ میرا دوست سنگل گھوم رہا ہے پچھلے 7 جنموں سے، اب اس کی روح کے سکون کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ بچی ہے بھی، ویسے بھی بہت سمپل ہے، چپ چپ رہتی ہے، وہ اسے ان سب باتوں میں نہ استعمال کرے، بہت انوسینٹ ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں کریں گے آپ؟ اس نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، میرا یار بھی بہت معصوم ہے، اسے بھی ان سب باتوں کا نہیں پتہ، یقین کرو، جو اس نے کبھی سگریٹ بھی پی ہو، مگر اب جو میں اس کی درگت بنانے والا ہوں، اس کو سوچ کر ہی مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے تو بھائی مشی بہت پسند آئی ایز اے بابی۔ اس نے اپنی خوشی کا کھل کا اظہار کیا تھا۔ خدا کا خوف کرو ہادی، اس نے پھر سے ڈپٹا۔ وٹ خدا کا خوف؟ تم نے وہ نہیں سنا؟ رب نے ملائی جوڑی، ایک شرمیلا ایک شرمیلی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اندھا اور کوڑی ہوتے ہیں شاید۔ اس نے اس کے جملے کی تصحیح کی تھی، پر ہمارے پاس شرمیلا شرمیلی اویلیبل ہے۔ اس نے سارے دانت نکالتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا اور آگے کی پلاننگ سوچنے لگا۔ ایک ہادی اور ایک ہادی کی شیطانی دماغ کی پلاننگ اور بیچارے علی کے برے دن شروع۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے 7 ناباکہ اپنی نیند سے بری آنکھوں کو کھول کر نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ سامنے صوفے پر اس کی شرٹ پہنے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ حیدری کے ماتھے پر بال پڑے تھے، اس کو ایسے دیکھ کر کس چیز کا شوق منا رہی ہو اب۔ اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور بازو سے دبوچ کو اسے کھڑا کیا تھا۔ اس اچانک ہلچل کے لیے کہاں تیار تھی وہ؟ فوراً سے پہلے اس کے ننگے سینے سے آ لگی۔ وہ جو بغیر شور کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی اتنی پیاری صبح اس کے آنسو سے خراب ہوتی دیکھ کر دل کر رہا تھا گلا دبا دے اس بیوقوف لڑکی کا، کسی چیز کا نہیں۔ اس نے اس کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے کہا، تو یہ تصویر کس خوشی میں بہار ہی ہو؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی مجھ سے؟ اس نے زمانی انداز میں کہا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر کے کہا، بولو۔ اس کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، آنسو سے دھلا ہوا چہرہ، لال آنکھیں اسے پھر سے کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے تلا چٹا
اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے اس کے منہ پر پوری شدت سے تھپڑ مارا تھا اس نے، اور اس کے منہ کو دبوچا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہوئی تھی۔ اتنا مان، اتنا پیار اس لیے دیا تھا تمہیں کہ تم صبح اٹھ کر مجھ سے یہ سب بکواس کرو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں ہی بیوقوف تھا جو یہ سوچ کر تمہیں ہر مان بخشا، اپنی روح کا حصہ بنائے گئے۔ اس حساب میں تمہارا کیا قصور؟ تمہیں کیوں سزا ملے کسی بھی ناکردہ جرم کی؟ مگر نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس نے اس کے منہ پر مزید دباؤ بڑھایا، جیسے اس کے جبڑے ہی توڑ دے گا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی، وہ گڈو گڈی آواز میں بامشکل لفظ نکال پائی تھی۔ کیا زبردستی؟ ہاں، تم سے نکاح ہوا ہے، بیوی ہو میری، ہر حق بنتا ہے تم پر میرا۔ جب چاہوں اپنی روح کی تسکین کے لیے تمہیں اپنی روح کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ کیا زبردستی؟ ہاں، اس بات کے تم جہاں بیٹھی سوگ منا رہی ہو، اور مجھ سے شادی کی پہلی صبح طلاق تب ہے تمہاری بیوقوفی پر۔ کس عذاب میں ڈال دیا ہے مجھے ماما آپ نے؟ اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا اور وہ لہرا کر صوفے پر گر تھی۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، 2 منٹ سے پہلے چینج کر کے آؤ۔ وہ غصے سے گرا تھا۔ فجر اذان آلریڈی نہ؟ ملک صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ جی انکل، سب سیٹ ویسٹ نکلنے لگے ہیں، اذلان نے بتایا۔ چلو گڈ بیسٹ آف لک، انہوں نے تھم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب آفس سے نکل رہے تھے۔ آفس کی گاڑی انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر نبی کو کال کیا۔ نبی، میں جا رہی ہوں۔ جی جی کھا لیا تھا، آپ میڈیسن لے لینا جا سے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ بابا کو دیکھ لینا۔ اچھا میشی آ گئی؟ نہیں، اب آ کر بات کروں گی۔ اوکے بائے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور وہ اب اذلان کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، جو اسے بات کرتے ہوئے بھی مسلسل گو رہا تھا۔ رائل بلو فراک کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا، بالوں کو نیچے سے کرل ڈال کر کھلا چھوڑا ہوا تھا، ساتھ میں سینڈل، وہ ہاتھوں میں بلو کلر کی چوڑیاں، لائٹ سا میک اپ، ہونٹوں پر لائٹ سا لپ گلوز، اور اس پر شاعرہ کے پاس دل، اور بات کے دوران اس کا ہلکا سا مسکرانے پر کچھ پل کے لیے گہرا ہوتا ڈمپل اس کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ بے شک وہ خوبصورتی کی مثال تھی۔ کیا مزہ ہے؟ اب وہ اس کی نظروں سے بری طرح چڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہو، اس نے اسی کی ٹون میں جواب دیا، اور اسے اس کی بات پر تب چڑھی تھی۔ آپ پلیز گاڑی تیز چلائیں گے، فلائٹ نکل جائے گی ایسے ہماری۔ اس نے بے زار ہوتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ جی میڈم۔ ڈرائیور نے تابعداری دکھائی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے لے کر میٹنگ ہال تک وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ کہ اچھی خاصی سنا دے اس کو۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اتنا ٹھڑک پن نہیں دکھایا تھا۔ رہ رہ کر فجر کو غصہ آ رہا تھا۔ اور میں نے کچھ پلان کیا، اگر تم ایگری ہو تو اس پر عمل کر کے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فجر کو بنا سکتے ہو۔ واؤ پاپا، اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ اور ہم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب کافی حد تک بہتر تھا، اور اسے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مگر بیٹا، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے تم کچھ نہیں کرو گے، اور اگر ایسا کیا تو بعد میں مجھے کچھ مت کہنا۔ انہوں نے تنبیہ کی تھی۔ نہیں پاپا، اب جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ پلان بتائیے۔ اس نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ مگر ہم اس سارے پلان کا مین کام یہ ہے کہ تمہیں فجر کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ جب وہ تم پر بلائنڈ ٹرسٹ کرے گی تب ہی ہمارا پلان مکمل ہوگا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیے پاپا، وہ بیوقوف لڑکی، اس کو اپنے اعتماد میں لینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد تمہیں میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دلوا کر ہی رہوں گا۔ بس 2 دن، ویسے بھی کلیجہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا میرا، اتنی آگ لگا کر بھی سکون نہیں آیا مجھے۔ میں نے کہا تھا عائشہ سے، ایسا برباد کروں گا کہ اس کے انکار کو اس کی 7 نسلیں بھگتیں گی۔ انہوں نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، اور ارحم بھی ناسمجھی سے کہہ کر لگاتے باپ کا ساتھ دینے لگا۔ کیا مطلب؟ ٹکٹس ریزرو نہیں؟ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا ابھی کی کوئی ٹکٹ ریزرو ہو سکتی ہے؟ اس نے ایئرپورٹ انتظامیہ سے پوچھا۔ نو میم، آل سیٹس آر بکڈ۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ایک بھی سیٹ اویلیبل نہیں؟ اس نے آخری کوشش کی۔ آپ کو صبح تک ویٹ کرنا ہوگا، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا ہائی ہوا، اس نے موبائل نکال کر موبائل نمبر ڈائل کیا۔ عفان انکل، یہ آپ کی پی اے کس کی ہوئی ہے کیا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ ریزرو نہیں کروائی؟ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ سو سوری بیٹا جانی، مجھے ابھی اذان کی بھی کال آئی تھی، ایکچولی میری غلطی ہے، میں اسے ریٹرن ٹکٹ کی بکنگ کا کہنا بھول گیا تھا، میری غلطی ہے۔ تم ایسا کرو، تم دونوں بائی روڈ آ جاؤ، صبح تک کا ویٹ کر لو، یا پھر
انہوں نے سجیشن دی، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہی اس مصیبت کے گلے پڑی ہوں میں۔ انہوں نے غصے سے کہتے فون رکھ دیا تھا۔ اب وہ اذلان کے پاس کھڑی تھی جو مزے سے لیز کھا رہا تھا۔ ہو کے تسلی اس نے لیز کا پیکٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، کھاؤ تم اکیلے۔ اس نے غصے سے پیکٹ بڑے کیا تھا۔ اوکے فائن، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ چلنے لگا۔ چل اپنے پیچھے سے نہ آتا دیکھا، اس نے مڑ کر کہا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بائی روڈ جانا ہے اب ہمیں؟ تو چلو، مجھے نہیں جانا، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اکیلی کو یہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا؟ شرافت سے آ کر گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں پبلک پلیس کا لحاظ کیے بغیر تمہیں اٹھا کر بٹھا لوں گا گاڑی میں۔ اس نے ٹھوس لہجے میں آرڈر کیا، اور وہ غصے سے پھنکارتی اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ الٹی کھوپڑی کا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ چپ چپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ جی انکل، ہم بائی روڈ آ رہے ہیں، اس نے عفان ملک کی کار سیو کرتے ہوئے کہا۔ جی فجر ساتھ ہے، اوکے انکل، بائے۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی میں سافٹ میوزک چل رہا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ فجر نے اس کی کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی اس کی خاموشی پر حیران تھی کہ ابھی تک اس نے کچھ کہا، کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ شاید اس کو عقل آ گئی ہو۔ وہ بھی سامنے دیکھتی آتے جاتے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا دل میرا، اچانک سے سانگ چینج ہوا تھا۔ فجر نے غصے سے اسے دیکھا، اور سانگ چینج کر دیا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اللہ نے اسی سانگ کو دوبارہ پلے کیا، مجھے نہیں سننا، چینج کرو۔ اس نے کہتے ہوئے پھر سے چینج کر دیا۔ ڈیڈی ممی ہیں نہیں گھر پر، پچھلے کمرے میں گھس کے کچھ تو کریں گے چپ چپ کے۔ اگلے گانے کے لیرکس سن کر اس نے اذان کی طرف دیکھا، جو تانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کی کلیکشن نہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر میوزک ہی آپ کر دیا۔ کیا بند کیوں کیا؟ سارے راستے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر گزارا کرنا ہوگا کیا اب؟ اس نے پھر سے میوزک آن کیا۔ کیا تمہیں میری شکل سڑی ہوئی لگ رہی ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مس پتیلی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ اس کا تو حیرانگی سے منہ ہی کھل گیا تھا، کیونکہ اس نام سے تو اسے صبح دعا نے نوازا تھا۔ مس پتیلی، کہا میں نے اب۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال سے ٹچ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، پڑے کرو اسے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں دعا کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آج سے ہی کوشش شروع کر دوں۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تنہائی بھی ہے، محبوب بھی ہے، رات بھی، جوانی بھی اور دل بھی۔ اس نے زمانی انداز میں کہا۔ فجر کا چہرہ ایک دم سے اناری ہوا تھا، اور اذلان اس رنگ اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ کیا مطلب تم بھی کال پارٹی؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماما سے بات کر رہا تھا، اور اتفاق سے دعا بھی اسی روم میں بیٹھ کر تم سے باتیں کر رہی تھی، تو مجھے آواز آ رہی تھی صاحب، اور میں نے باتیں سن لی۔ سمپل، یو نو دا گریٹ اذلان۔ اس نے کندھے اچکا کر خود کو تسکین دی، اور پھر سیٹی بجاتے ہوئے گنگنانے لگا۔ شام بھی خوب ہے، پاس محبوب ہے، عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے؟ نو ڈاؤٹ اس کی آواز بہت پیاری تھی، مگر اس کے سانگ کے لیرکس اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ اس نے پھر سے میوزک آن کر دیا کہ اس کی آواز سننے سے بہتر تھا۔ کافی دیر پھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ تم نے ارحم پر حملہ کیوں کروایا؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ اسی سے پوچھ لینا۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ اب جب وہ دونوں ہی تھے تب بھی اسے وہی یاد آ رہا تھا۔ تم اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہے مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ کیوں بند کرو اپنی بکواس؟ تم نے عجیب غنڈہ گردی لگائی ہوئی ہے، جب دل کرتا ہے اس پر وار کر دیتے ہو۔ بے قصور ہے وہ، اس نے بھی غصے میں کہا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، اور ایک ہاتھ سے کھینچ کر اس کو قریب کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ اپنی پیاس بجھانے لگا تھا، اور وہ آنسو بہاتی خود کو شرواتی رہی تھی۔ پھر اس کے رونے میں شدت آئی، اور وہ درد کی وجہ سے اس کی سسکی نکلی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آیا۔ اس نے اسے چھوڑا۔ ان ہونٹوں پر بس صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کے نام کی حکمرانی رہنی چاہیے، نہیں تو ایسی ہی سزاؤں کے لیے تیار ہا کر اس کے نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی لگا کر سامنے گیا تو خون دے کر اس نے آگے بڑھ کر اذلان کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے، جس سے اذلان کے سینے کو تو کچھ نہیں ہوا، ہاں البتہ اس کے اپنے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ اب اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی چکا لیا تھا۔ اذلان نے اسے پھر اپنی طرف کھینچ کر اس کے ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر سانسیں انہیل کی تھی۔ اب کی بار فجر نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ بے آواز آنسو سے رو رہی تھی۔ اب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تھا، جیسے اس کے روح کو خود میں اتارنا چاہ رہا۔ اس کے دباؤ میں اس نے ہلکی سی سسکی بڑھی تھی، تو اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ جب ہزار بار بکواس کی ہے کہ اس گھٹیا انسان کا نام نہیں لینا میرے سامنے، تو سمجھ نہیں آتا تمہیں کیوں سپال کرتی ہو ہمارے اسپیشل مومنٹ
اس گھٹیا انسان کی وجہ سے۔ اس نے سینے میں بیٹھتے ہوئے کہا، گھٹیا انسان تم ہو، وہ نہیں، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تم ہو ہی کیوں میری زندگی میں۔ ان نے چلاتے ہوئے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ میں ہوں گھٹیا انسان؟ اذلان کو اس کی بات غصہ آیا تھا۔ ہاں تم ہو گھٹیا انسان، کوئی محبت نہیں تمہیں مجھ سے، سب ڈھونگے، تم صرف مجھے نوچنا جانتے ہو، اپنی خواہش پوری کرنا جانتے ہو، جب دل کرتا ہے مجھے اذیت دینے آ جاتے ہو، نکاح کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی مرضی کرتے پھرتے ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ایک ہوس پرست انسان ہو جس کو صرف جسم کی بھوک ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، نہیں میں ہوس پرست، تمہیں میں ہوس پرست لگتا ہوں؟ اب تک ہم جب قریب آئے تمہیں ان لمحوں میں ایک بار بھی میری محبت نہیں دکھی، تمہیں وہ سب ہوس لگی؟ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ہاں ہوس ہے وہ سب تم میں اور اس میں، شٹ اپ۔ اس نے شدت سے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ کب اپنے جذبوں کی، اپنی محبت کی توہین برداشت کر سکتا تھا؟ ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو تھی۔ تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اگر تم نے میری محبت کی توہین کی تو، اور یہ ہوس دکھانی ہوتی تو نکاح کی رات دکھاتا، اور بقول تمہارے نکاح کی رات ہی فائدہ اٹھاتا نکاح ہونے کا۔ ہوس دکھانی ہوتی تو یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں نہ کرتا، ہوس دکھانی ہوتی تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا، اگر یہ نوچنا ہوتا تو 5 سالوں کو یوں ہی نہ گزار دیتا، اور اب بھی یہ وقت ایسے نہ گزار رہا ہوتا۔ کون روک سکتا تھا مجھے اپنی بیوی کو نوچنے سے؟ اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ تم نے آج اذلان حیدر شاہ کے برسوں کی ریاضت کو کوڑیوں کے دام سے بھی گرا دیا، اور یہ میری محبت کو ہی بے مول کر دیا تم نے۔ لعنت ہے مجھ پر جس کے سچے جذبے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوس پرستی کی نظر ہوئے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم نے اس کے ساتھ ملا کر میرے جذبوں کی توہین کی ہے، میری محبت کو ہوس پرستی کا نام دیا، اور جس نے تم سے صرف تم ہی کو چاہا عبادت کی طرح، مگر اب نہیں فجر ابراہیم شاہ، اب تم میری نفرت کی بھی حقدار نہیں۔ تمہیں اس کے جذبے سچے لگتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت لگتی ہے تو ٹھیک ہے، آج اذلان حیدر شاہ تم سے جڑے اپنے ہر جذبے سے دستبردار ہوتا ہے۔ تم طلاق چاہتی ہو نا مجھ سے؟ مل جائے گی 2 دن بعد حلہ کے پیپر تمہارے گھر میں ہوگے۔ جاؤ، آج تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اذلان حیدر شاہ نے، اپنی محبت کی بھیک میں دے دیا تمہیں ارحم، تمہیں تمہاری خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اپنی محبت سے اس کی خوشی کے لیے دستبرداری کر لی۔ آج سے میرا تم سے اور تم سے جڑی میری محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا، میں یوں خفا تو نہیں مگر گلہ ہے مجھے، کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے، رکھا ہوا قید میں ہے اس کے من میں، کہیں اسے کہو میرا دل رہا کرے، اپنا بنا کیا فنا، تو یہ بتا تھی کیسی یہ دیوانگی، وہ بے وفا تیری دیوانگی۔ اور وہ ساکت بیٹھی اس کے لفظوں کے وار سہ نہیں پا رہی تھی، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت غلط الفاظ بھول گئی ہے، اس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی اس کے جذبے کی ہر سچائی کو ایک سچے انسان کی ریاضت کی پامال اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس نے اپنا گھر خود اجاڑا تھا اس نے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں اس نے بے مول کیا تھا۔ وہ بے آواز آنسو سے رو رہی تھی، جانتی تھی اذلان حیدر شاہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے حوصلہ درد کا جو کہہ رہا ہے مجھے کہ میرے غم کی بھی انتہا ہوئی، تیرے بغیر گزار کے جئیں گے کیسے بھلا، یہ زندگی تو بے وجہ ہوئی، کیوں اس قدر رلا دیا، تو یہ بتا تھی کیسی یہ دیوانگی، او بے وفا تیری دیوانگی۔ اس کے بعد پورا راستہ وہ بے آواز آنسو سے روتی رہی تھی، اور اذلان نے اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی، وہ بھی تو جل رہا تھا، اس کا پور پر کٹ رہا تھا، محبت تقاضا کرتی ہے کشکول بننے کا، مگر اس کا تو کشکول ہی خالی رہ گیا تھا، اس کی نس نس سے محبت نچوڑی گئی تھی، بس وہ اس کے سامنے رو کا خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شاہ کے گیٹ پر وہ اسے اندر اتار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ علی، کیا تم بتا سکتے ہو اذلان کہاں ہے؟ میری کال نہیں ریسیو کرا۔ انہیں علی کو کال کی تھی اور پریشانی سے کہا، ہاں نا پتہ ہے۔ علی نے سکون سے جواب دیا، پلیز یار اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کروا دو۔ اس نے منت کی تھی، نہیں ہے نا، وہ میرے پاس نہیں، وہ تو بابی کے ساتھ ہے۔ مصروف لہجہ اپنا ہے، کا مطلب یہ کہ وہ اور فجر بابی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں وہ فجر کے ساتھ کیوں گیا ہے؟ اس کو غصہ آیا سن کر۔ بھائی تمہیں نہیں پتہ نیکسٹ منتھ رخصتی ہے نا، تو اذلان بابی کو منہ دکھائے میں اسلام آباد میں گھر گفٹ کر رہا ہے، تو بس وہی دیکھنے گئے ہیں۔
ساتھ کچھ رومانٹک موومنٹ بھی اسپینڈ ہو جائیں گے۔ اس نے اچھی خاصی تیلی لگائی تھی جو کہ اینا کو اچھا خاصا جلا گئی تھی۔ وٹ وہ غصے سے چلائی تھی، آہستہ اینا میرا کان پھٹ جائے گا۔ ویسے میرے لیے ایک سجیشن ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو۔ کب تک یوں شادی شدہ مردوں کے گھر برباد کرو گے؟ اس نے آگوں کو مزید ہوا دی تھی۔ جو شٹ اپ، تم سے مشورہ مانگا؟ وہ پھر سے داڑھی تھی۔ میرا فرض بنتا ہے یا تم کو انسانیت کے ناطے مشورہ دینا۔ ویسے اگر تمہیں شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹ ہے تو میرے دور کے ماموں ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی، بیچاری ان کی بیوی مر گئی، ایک بیٹا ہے، کہو تو بات تو کال کر دی گئی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا لی بیٹا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بس دو چاہیے۔ اس نے فون پر کسی کو ٹوکتے ہوئے کہا، ایک فجر برہمشاہ اور ایک ارحم ہمدانی کے نام سے ڈیل بتائی تھی۔ باقی ڈاکومنٹس مجھے ہمدانی صاحب جیسے ہی فارورڈ کرتے ہیں تو میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ کام پکا ہونا چاہیے، اس نے تنبیہ کی تھی۔ پیسوں کی فکر ہی نہ کر یار، پہلے بھی انہوں نے ہمیں ہمیشہ ہوشی کیا ہے، اور اب کی بار تو بات ان کے بیٹے کی ہوشی ہے۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، وہ 5 سال پہلے لیے تھے یار، اب ہم اس سے ڈبل لیں گے۔ اس نے پھر سے کہکا لگایا اور فون بند کر کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، اور پیچھے بیٹھے علی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پوری بات سن چکا تھا۔ وہ جہاں کھانا کھانے آیا تھا اور اس سے پچھلے ٹیبل پر بیٹھے شخص کی باتیں سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچ کر اس کی شکل دیکھ پاتا، یہاں اس کو پکڑ کر وہ جا چکا تھا۔ اس کا مطلب سارے قصے سے ہمدانی انکل کا، اور 5 سال پہلے بھی اس سب میں اس نے تانا بانا جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ فجر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی اسے پریشانی ہوئی، مجھے اذلان کو بتانا چاہیے، نہیں مجھے پہلے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، مجھے پہلے ہادی کو، نہیں میں پہلے اپنی طور پر انویسٹیگیشن کرتا ہوں، کوئی تو اسے ہاتھ آئے گا۔ انہوں نے کہتے ہوئے ایک نمبر پر کال کی، یار 2 بندے لگوانے ہیں، کسی کی پل پل کی خبر چاہیے، پکا ہونا چاہیے کام، ڈیٹیل میں تجھے نیکسٹ کرتا ہوں۔ انہیں کہتے کال کر دیا، اگر ارحم یہاں تیرے باپ کا میرے دوست کے گھر یا میرے دوست کی زندگی خراب کرنے میں ہاتھ ہوا تو قسم سے بہت عبرت ناک منہ دوں گا تم دونوں کو۔ اس نے غصے سے ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔